صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی حضور یہ کیا تھا، کیسے تھا، اور یہ آپ ہی نے بنا لی؟ ہوا یوں کہ ہم جب یہاں سے امارات کے لیے نکلے انہی دنوں، تو جانا تو مدینہ شریف تھا، ورنہ امارات جانے کا ارادہ کوئی نہیں تھا میرا. تو یہ سفر مدینہ سمجھو شروع ہو گیا ہمارا. تو یہ ہم غالباً منگل اور بدھ کی درمیان رات شاید نکلے تھے. تو اب جمعرات آئی. جمعرات کو کسی نے مجھے واقعہ بتایا کہ میں بغداد شریف میں 11ویں شریف منائی. وہاں مجھے ایک بغداد شریف کا رہنے والے ایک عربی تھے، عراقی، وہ ملے. بغداد میں رہتا ہوں، ہر جمعرات کو میں غوث پاک کے دربار میں حاضری دیتا ہوں. اور اس نے وہ کہنے والے صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا تم بھی ایسا کرو جو میں کرتا ہوں. یوں کر کے انہوں نے بتایا کہ میں رات کو شب جمعہ اپنا کمرہ بند کر کے دو زانو قبلہ رو دو زانو بیٹھ کر سنہری جالیوں کا تصور باندھتا ہوں اور درود پاک پڑھتا ہوں. تو مجھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے زیارت ہو جاتی ہے. ایک بار بولا میں رات گزاری درود پڑھتے پڑھتے فجر اور اشراق پڑھ کے پھر جب سویا تب مجھے زیارت ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح کا یہ واقعہ بیان کیا. تب چونکہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ سفر کی یادگاریں جمع کریں، اب یہ چونکہ ہمارا سفر مدینہ ہی تھا، سفر مدینہ کی یادگار کے طور پر یہ واقعہ میں نے ریکارڈ کیا. اب اس دوران یہ جو آپ نے دیکھا جس بچے کو ذکر کر رہے تھے حسن رضا، یہ بھی تھے. یا تو ان کی زبانی انہوں نے واقعہ سنا اس وقت تھے، یا میں نے جب ریکارڈ کیا تب یہ ساتھ تھے. تو ان کی سمجھ میں آئی ہے. اب تھا وہ جمعرات کا دن، رات آئی تو مجھے وہ کمرے میں اللہ اللہ کی آواز آئی. تو میں کمرہ میرا ہی تھا، سونے کا کمرہ، ہم لوگ مل کے ہی اس کمرے میں ان کے ابو اور ہم تینوں سوتے ہیں. تو اس میں مطلب یہ تو اندھیرا کر کے غالباً وہ لگے ہوئے تھے. خیر میں نے بتی جلائی شاید، اور میں نے ان کو منع کیا کہ اندھیرے میں نہیں، شاید دروازہ بھی بند کر رہے، منع کیا نہیں، ذکر کریں آپ لیکن اجالے میں، اور دروازہ کھلا رکھ کے. تو یہ تو اپنی دھن میں لگے ہوئے تھے. پھر میں نے مجھے سوجی، میں نے کہا چلو یار اس کی بنا ہی لوں گا. یہ سب نہیں تھا کہ آپ اس طرح اس کو لے آئیں گے. تو میں نے تو ان کے ابو کو بھیجا، ارے باپ بچے کی یہ انداز دیکھے گا اس کا دل تو خوش ہوگا ہی. تو اس طرح وہ، اور پھر آپ کو بھیجا تھا میں نے، اور کسی کو نہیں بھیجا میں نے. مجھے آپ نے بھیجا تھا تو یہ اب موقع مل گیا ترغیب کے لیے. میں چاہ رہا تھا کہ اس کے ذریعے امت کی اصلاح بھی ہو اور ہمارے بچوں کی بھی تو اصلاح ابھی ہو. میری بات باقی ہے. فرما دیں. یہ مطلب یہ تو خیر انہوں نے تھوڑا سا ان کا حصہ لیا ہے، باقی تو لگے ہوئے تھے اپنے حساب سے، تو ذکر کر رہے تھے یہ زور زور سے. پھر یہ آخر کار اٹھ کر میرے پاس آئے. اس طرح کی باتیں کبھی کبھی مجھے شیئر کرتے ہیں کہ ابو کو بھی نہیں بتاتے. تو مجھے بولا کہ میں آنکھیں بند کر کے ذکر کر رہا تھا تو مجھے سنہری جالیاں نظر آئیں، اور وہ سرکار آنے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے یہ لگا کہ اب سرکار اس میں سے آئیں گے. میری آنکھ کھل گئی. اس کی سچائی دیکھیں آپ، ورنہ تو یہ بولتے کہ سرکار بھی آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے دیکھا وہ یہ دیکھا نہیں ہے. میں نے خالی نکلنے والے تھے اس میں سے اور میری آنکھ کھل گئی. تو خیر ظاہر فرحت ہوئی، خوشی ہوئی. اب ان کا بول رہے تھے کہ اب میں دوبارہ کروں گا اور درخواست بھی کروں گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور باپا کو اپنا دیدار کروائیں، یہ کہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب وہ تھک گئے تھے. یہ کہنے کو تو مجھے کہا کمرے میں گئے، سو گئے.
تو یہ ان کا یہ قصہ ہے. تو اب یہ ذرا ماحول کی برکتیں ہوتی ہیں. اب ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے, میرے دوسرے پوتے بیٹے ہیں حاجی حسین, ان کے ہاتھ میں بھی تسبیح ہے, یہ لوگ تسبیح رکھیں گے, پڑھیں گے بھی. اب بچے اچھل کود بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, سمجھے, لیکن یہ درود شریف کا کچھ نہ کچھ شغل ان کا, وہ کچھ لوگ یہ پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ. تو اسی طرح مطلب یعنی کہ کئی باتیں یہ سیکھ کرتے ہیں یہ بچے ہمارے, کہ بڑے بڑے نہیں کریں گے, اسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اصل تو ماحول کی برکت ہے.